السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم وائس۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے کافر کے ایمان لانے کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو محض آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کر ایمان لے آیا۔ وہ خود بھی ایک کافر اور ایک جادوگر تھا، تو کیسے اس نے اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام قبول کیا، آئیے ان کی خود کی زبانی سنتے ہیں۔ قبیلہ ازد میں ایک شخص تھا جس کا نام ضماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بوت وغیرہ سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کو مکہ آیا۔ وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن حلف بھی تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری وحدت پارا پارا کر دی، ہمارے خیالات کو برا گندہ کہا، ہمارے مردوں کو گمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ امیہ نے جواب دیا، یہ شخص یقیناً مجنون ہے۔ ضماد کہتے ہیں، میرے دل میں ان کی باتیں بیٹھ گئیں اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شخص کا علاج کروں گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر نبی کی تلاش میں نکلا، مگر اس دن وہ نہ ملے۔ اگلے دن میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے پا لیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اے فرزند عبد المطلب، میری طرف توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ریح کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں۔ میں نے آپ سے بھی کئی گئے گزرے مریضوں کو صحت یاب کیا ہے۔ میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جاہل قرار دینے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے، ان کے مردوں کو گمراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جسے کچھ جنون ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی اثنا کہتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہی دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ضماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے حسین اور بہتر کلام کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام دوبارہ سننے کا تقاضا کیا، آپ نے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے کہا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے لگے، میری دعوت یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی محبت کا جوا گلے سے اتار پھینکو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا، ایسا کرنے پر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بت پرستی سے باز آیا، آئندہ اس کے قریب نہ جاؤں گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ خاص اور رسول معظم ہیں۔ میں نے آپ کے پاس ہی قیام رکھا، قرآن کریم کی چند صورتیں یاد کیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گیا۔